ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا: لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھنا. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو. اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ نیکی ہمیشہ نیکی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی. نیکی چھوٹا ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں بن جاتی. آپ اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں، خوشبو ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہو چاہے وہ ایک شیشی میں ہو. خوشبو ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر مسلمان کو نیکی میں حریص ہونا چاہیے. اور حریص کتنا ہونا چاہیے؟ نیکی کے اندر حرص انبیاء کا شیوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے 2 سواریاں اس ہجرت کی رات کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی سواری کا میں خود خرچ ادا کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ کے رسول، میرا مال، میری ساری صلاحیتیں آپ کے اوپر خرچ ہیں، آپ اپنے مال سے اس سواری کو کیوں خرید رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ ہجرت کے سفر میں اپنے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے اندر کتنے حریص ہیں. جنگ خندق کا موقع ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حصے میں مختلف جگہ آئیں کہ یہ حصہ اس صحابی رسول نے خندق کھودنی ہے، یہ حصہ فلاں صحابی رسول نے خندق کھودنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی اس میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود کھود رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم کس لیے؟ ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ ہمارے ذمہ لگائیے، ہم یہاں پہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا: اگر تم طاقت میں کہتے ہو تو میں تم سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اس لیے کہ ایک نبی میں 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے.
لیکن اگر تم ثواب کی نیت کر رہے ہو تو میں تم سب سے زیادہ ثواب کا محتاج ہوں۔ اس لیے نیکی کے کسی بھی کام کو نیکی میں کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نیکی کی بڑی پیاری تعریف اور بڑا پیارا نتیجہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نیکی تمہیں کیا دے گی؟ نمبر 1، ان للحسنۃ نورا فی القلب، بے شک نیکی تیرے دل کو منور کر دے گی۔ نمبر 2، وضیاء فی الوجہ، نیکی تیرے چہرے کو روشن کر دے گی۔ وقوۃ فی البدن، نیکی تیرے بدن میں طاقت لے آئے گی۔ وزیادۃ فی الرزق، اور نیکی تیرے رزق کو زیادہ کر دے گی۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، نیکی اللہ کی مخلوق میں تیری محبت کو پیدا کر دے گی۔ تو یہ نیکی اتنے بڑے فائدے دیتی ہے، اور اس کے بالمقابل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے گناہ بھی 5 نقصان دیتا ہے۔ نمبر 1، ان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب، یہ گناہ تیرے دل کو تاریک کر دیتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے۔ اور سوادًا فی الوجہ، تیرے چہرے کو بے رونق کر دیتا ہے۔ ووہناً فی البدن، اور تیرے بدن کو یہ کمزور کر دیتا ہے۔ ونقصاً فی الرزق، تیرے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ وبغضۃ فی قلوب الخلق، اللہ کی مخلوق میں یہ گناہ تیرے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جہاں نیکی اتنے بڑے آپ کو مقامات دے رہی ہے، اور یاد رکھیے نیکی اس لیے کرنی چاہیے کہ میں اس نیکی سے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ اس اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے نیکی سے راضی کرو۔ اور یاد رکھا جائے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر آپ گناہ کرنے لگیں گے ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ایک دن خواہش ہوئی کہ میں شیطان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ایک دن ایسا آیا مسجد سے باہر نکلے تو آگے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا جس شخص کی ملاقات کے لیے تم بےتاب تھے میں وہ شیطان ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کی خواہش اس لیے کی کہ میں اس شیطان سے ایک سوال پوچھوں گا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا شیطان، جب تو فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا، نورانی مخلوق میں رہتا تھا، تو نے اللہ کے حکم سے ابا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تو اب دیکھیے جو عالم ہوتا ہے نا اس کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے۔ جو عام جاہل قسم کا ایک مسلمان ہوتا ہے تو وہ اس انداز سے اس کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے۔ تو اب اس نے شیطان نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ میں آدم کو سجدہ کرتا، مجھے تیرا یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ میں آدم کو سجدہ کرتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تو حرام ہے۔ اللہ نے اسی وقت ان کے دل میں یہ الہام بھیجا کہ اس شیطان سے پوچھو حکم کس کا تھا۔
جب حکم اللہ کا تھا تو جب اللہ نے حکم دے دیا ہے اب وہ اس حکم کو پورا کرنا تیرے لیے ضروری تھا، چاہے وہ تیرا دل مانتا یا نہ مانتا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری تھا۔ تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی کی مثال خوشبو جیسی ہے، جس طرح خوشبو ایک قطرہ ہو وہ تب بھی خوشبو ہوتی ہے، ایک شیشی ہو وہ تب بھی خوشبو ہوتی ہے، اور گناہ کی مثال ایک چنگاری کی ہے۔ آگ کی ایک چنگاری سے بڑے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس گناہ سے میرے لیے آخرت میں کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو نیکی کو، اور اس لیے جب انسان نیکی کا کام کرنے لگتا ہے نا، تو جو چھوٹا سا کام آتا ہے تو شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے یہ چھوٹا سا کام ہے، بڑے بڑے کام تو نے چھوڑ دیے ہیں، نیکی کے موقع چھوڑ دیے ہیں، یہ چھوٹا سا نیکی کا کام ہے، اس کو کیا کرے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے جس طرح پیسے کو کھینچتا ہے تیزی کے ساتھ، اسی طرح نیکی کو کھینچتی ہے۔ اگر آپ نیکی کریں گے دوسری نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے علماء نے کہ نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایک قدم رکھیں گے دوسرا قدم اٹھانا مشکل ہوگا، اور گناہ کی مثال یہ ہے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک پاؤں رکھو دوسرا پاؤں خود آگے بڑھتا جائے گا۔ تو گناہ سے یعنی گناہ کو کھینچتا ہے، اسی طرح نیکی کو کھینچتی ہے، پیسے کو کھینچتا ہے۔ تو اسی طرح آپ اس محبت کو اور اس معاشرے میں اس محبت کو رواج دو، جب بھی بچوں آپ کسی سے بھی ملاقات کریں، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی گھر میں ملتا ہے کوئی باہر ملتا ہے، جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہے تو مسکرا کے ملاقات کرنی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔